أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو سارے جہاں کا خالق، مالک اور اس کا پروردگار ہے. رحمتیں اور سلامتی ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ محمد ابن عبداللہ پر جو سارے جہاں والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے. برادران اسلام، دختران ملت، ایک مسلمان صحیح معنی میں اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی جان، مال، دنیا کے سارے لوگ، دنیا کی ساری دولت کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ محبوب اور زیادہ پیارا نہ سمجھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ایک مومن کی نظر میں دنیا کی ساری محبتوں پر غالب ہونی چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک سچا مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کی نظر میں اس کے ماں باپ، اس کے بچے، اس کے گھر والے سب سے زیادہ محبوب اور پیارا نہ بن جاؤں. سب سے زیادہ محبت اگر میرے لیے نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہو سکتا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا، اللہ کے رسول، میں دنیا کے لوگوں سے سب سے زیادہ آپ سے محبت کرتا ہوں، لیکن میں اپنے نفس سے، اپنے آپ کو، اپنی ذات سے مجھے زیادہ محبت ہے جو آپ کی محبت سے بھی بڑھ کر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عمر، نہیں، یہ نہیں چلے گا. اگر تمہاری ذات اور تمہاری جان کی محبت تمہاری نظر میں مجھ سے زیادہ ہے تو ایمان پورا نہیں ہوا. ضروری ہے کہ تمہاری محبت اپنی نفس سے، اپنی جان سے بھی زیادہ مجھ سے زیادہ ہو. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تنبیہ پر عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول، اب آپ میری نظر میں سب سے زیادہ پیارے ہیں، سب سے زیادہ محبوب ہیں. تب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں اب تمہارا ایمان صحیح ہوا، اب تمہارا ایمان پورا ہوا. ایک مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ ایمان لاتا ہے، آخری رسول ہیں، خاتم النبیین ہیں، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو ہدایت دی، جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کے بوجھ کو اٹھا کر پھینکا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم، ہر مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان اور مال سے بھی زیادہ محبوب اور پیارا سمجھتا ہے.
خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو دشمنان اسلام کفار قریش قیدی بنا کر رکھے ہیں اور قتل کرنے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کو معلوم ہے کہ میں قتل ہونے والا ہوں. کفار قریش کہتے ہیں خبیب کیا تم پسند کرو گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری جگہ پر یہاں وہ ہو ان کو ہم قتل کر دیں اور تم آرام سے اپنے گھر میں بیٹھے رہو. خبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کی قسم میں نہیں چاہتا کہ میں اپنے گھر میں آرام سے بیٹھا رہوں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں ایک کانٹا بھی چبھے. ہرگز میں اس کو برداشت نہیں کر سکتا. اتنی محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب شروع میں مسلمان جب میں نہیں ہوا تھا تو دنیا میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ انسان اگر کوئی تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. اور اگر میں ان کو پاتا کفر کی حالت میں تو قتل کر دیتا. میری یہ تمنا تھی. اللہ نے مجھے ہدایت دی, اسلام لایا, ایمان لایا, اور جب میں ایمان لایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی شخص میری نظر میں محبوب نہیں تھا. سب سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تھی. عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنکھ بھر کر نہیں دیکھا. اتنی ہیبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اتنی عزت, کبھی میں نے آنکھ بھر کر آپ کو نہیں دیکھا. اگر پوچھتے مجھے کہ میں ان کے بارے میں ڈسکرائب کروں, ان کی صفت بتاؤں, بتا نہیں سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس قسم کی محبت تھی صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کی, ہم بتا نہیں سکتے. تاریخ گواہ ہے ان صحابہ نے جو قربانیاں دی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے, آپ کے دین کے لیے, جان مال اور ہر قسم کی قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے بعد قیامت تک ایسی مثالیں ہرگز نہیں مل سکتی. محبت کی, جانثاری کی, قربانی کی, اللہ کے راہ میں سب کچھ لٹا دینے کی, یہ مثال صحابہ رضی اللہ اجمعین نے دی. میرے بزرگوں, یہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے ہمیں سکھایا کہ کیسی محبت کرنی چاہیے. ہر حکم کو فوراً تعمیل کر کے, اس کو مان کر. شراب کا حکم ہوا کہ شراب حرام ہے, جو لوگ پی رہے تھے اپنے مٹکے توڑ دیے. پیالہ منہ تک گیا, پھینک دیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ آپ نے انگوٹھی پہنی سونے کی, پھر اس کے بعد پھینک دیا. پہنی تو سارے صحابہ پہننے لگے, پھینک دیا تو سارے صحابہ پھینک دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت. نماز پڑھ رہے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں جوتے اتار دیے, سارے کے سارے صحابہ جوتے اتار دیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں آپ لوگوں نے اتارا؟ کہ ہم نے دیکھا کہ آپ نے اتار دیا, ہم نے بھی اتار دیا. صلح حدیبیہ کا موقع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کفار قریش کے ساتھ جن باتوں پر صلح کیے دل تیار نہیں ہے. صحابہ رضی اللہ اجمعین خوش نہیں ہے. مکہ سے کوئی مسلمان ہو کر آئے تو مدینے کے مسلمان اس کو واپس کر دیں گے. مدینے سے اگر کوئی کافر بن کر مرتد بن کر مکہ چلا جائے, مکے والے اس کو واپس نہیں کریں گے. یہ کیا ظلم ہے؟
کیوں اس رخ کو مانے ہم؟ دل میں اطمینان نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، مان نہیں رہے، کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے، کیسے ہم اس رخ کو قبول کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے پر آگے بڑھتے ہیں، جی قربانی دیتے ہیں، اپنے حجام کو بلاتے ہیں، بال بناتے ہیں. دیکھنا ہی تھا سارے کے سارے صحابہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اپنے جانوروں کو قربانی دیتے ہیں، اپنے بال بناتے ہیں. اطاعت اور فرما برداری، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی مثالیں آپ ایک نہیں ہزاروں مثالیں صحابہ کی زندگی میں پائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا سلیقہ طریقہ انہوں نے بتایا. صلح حدیبیہ کے موقع پر کفار قریش کی طرف سے عروۃ بن مسعود آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وضو کر رہے ہیں، وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دے رہے، صحابہ پکڑ رہے ہیں، اس کو اٹھا کر اپنے بدن پہ مل لے رہے ہیں. عروۃ بن مسعود کہتے ہیں میں ہرقل کے بادشاہ، شام کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، ایران کے بادشاہ کے دربار میں گیا ہوں، میں نے دیکھا کہ وہ لوگ کیسے عزت کرتے ہیں ان کے بادشاہوں کے ساتھ، لیکن جو عزت یہ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو محمد کو دے رہے ہیں، ویسی عزت میں نے کسی بادشاہ کے دربار میں نہیں دیکھا. یہ ہے محبت میرے بھائیوں. محبت کے نام پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نئی چیزوں کا ایجاد کرنا، اس کو دین سمجھنا، اسلام میں اس کے لیے کوئی گنجائش نہیں ہے. ایک بدعت کوئی بدعت ایجاد کرتا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل نہیں ہوا. جو لوگ بدعتوں کو آسان سمجھتے ہیں، ذرا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ اعتراض کر رہے ہیں، قرآن کریم کی آیت پر اعتراض کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، میں نے آج تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، میری نعمت کو تم پر پوری کر دی اور اسلام کو تمہارے لیے دین کے طور پر میں راضی ہو گیا. اللہ کہہ رہا ہے دین مکمل ہے، اور یہ بدعت کرنے والے کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، اس کے بغیر دین مکمل نہیں ہو سکتا. کوئی مر جائے تو فاتح ہے، کوئی مر جائے تو کتنی رسمیں اور کتنے بدعات، کیا کیا نہیں کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر جشن میلاد منانا، یہ دین پر اعتراض ہے، یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل نہیں ہوا ہے. یہی نہیں میرے بھائیوں، بلکہ یہ دعویٰ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو مکمل طریقے سے نہیں پہنچایا، کیونکہ آپ نے حکم نہیں دیا میلاد النبی منانے کا، کبھی حکم نہیں دیا، کبھی نہیں منایا. آپ دیکھ لیں 63 سالہ زندگی میں کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ آج میں پیدا ہوا، چلو ہم جشن مناتے ہیں، آ جاؤ جمع ہو جاؤ، ہم میٹنگ کرتے ہیں، ہم خوشی مناتے ہیں، میری زندگی کے حالات کے بارے میں باتیں کرتے ہیں. بدعت دین میں نئی قسم کا ایجاد، دین کے نام پر صحابہ پر اعتراض، کیونکہ ان لوگوں نے نہیں کیا تو گویا آج جیسا کہا جاتا ہے جو میلاد النبی مناتا ہے وہ محبت نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا ہے. خلفائے راشدین نے میلاد النبی نہیں منایا، صحابہ نے میلاد النبی نہیں منایا، تابعین اور تبع تابعین نے میلاد النبی نہیں منایا، ائمہ کرام رحمت اللہ علیہ مجمعین، بڑے بڑے امام، ان لوگوں نے میلاد النبی نہیں منایا. تو کیا یہ سوال نہیں آتا ہے کیا یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ بہت بڑا مسئلہ ہے میرے بھائیوں کہ آج بدعت کو دین کی شکل میں جو پیش کیا جا رہا ہے، غیر بھی چاہتے ہیں کہ یہ بدعتیں عام ہو مسلمانوں میں. کیوں چاہتے ہیں؟ ان کو معلوم ہے کہ یہ دین نہیں ہے.
غیروں کو معلوم ہے یہ جلسے جلوس نکالنا، یہ تابوت نکالنا، مسجدوں کو چراغاں کرنا، ارے یہ جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں کسی غریب کا پیٹ بھر دو. گلبرگہ میں ایک صاحب نے ایسے کیا، کہا کہ جو ہے لوگ یہ سب کچھ کرتے ہیں اور پیسے برباد کرتے ہیں، آج ہم ان پیسوں کو جمع کر کے لوگوں سے ایک غریب کو ہم آٹو دلا رہے ہیں تاکہ وہ اپنے آٹو کے ذریعے اپنی روٹی کما سکے، اپنا پیٹ پال سکے. کتنا بہتر ہوگا. آپ دیکھ لیجئے اسلام میں جتنی عبادتیں ہیں اور جتنا پیسہ خرچ ہوتا ہے وہ بیکار نہیں جاتا. کہیں دودھ لے جا کر ڈال کر ہمارا دودھ نہیں نیچے نہیں جاتا، ناریل پھوڑ کر وہ پیسے نیچے نہیں جاتے. لیکن ہم دیکھیں اسلام میں صدقہ اور خیرات عید کے موقع پر غریبوں میں تقسیم کرو، غریبوں کا خیال کرو. عید الفطر، عید رمضان کے موقع پر گوشت قربانی دی، لوگوں میں غریبوں میں تقسیم. ایک پیسہ اسلام میں، اسلام کے عیدوں میں ایک پیسہ ضائع نہیں ہوتا ہے. وہ جاتا ہے کس کے لیے جاتا ہے؟ غریبوں کے حق میں جاتا ہے. یہ ہے اسلام. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ مسجدیں سنوار رہے ہیں، عید کے نام پر نئے کپڑے پہن رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت ہے کہ آپ نے پیر کے دن روزہ رکھا. آپ رکھا کرتے تھے پیر کے دن، ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے اور کہتے تھے کہ اس دن میں پیدا ہوا، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں روزہ رکھوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنا یقین ہے کہ پیر کے دن آپ پیدا ہوئے. کس سال پیدا ہوئے؟ جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ پیش آیا اس سال پیدا ہوئے. ابرہہ کا واقعہ، یہ بھی پکی بات ہے. لیکن کس مہینے پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. بعض کہتے ہیں کہ شعبان میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ رمضان میں پیدا ہوئے، بعض کہتے ہیں کہ ربیع الاول میں پیدا ہوئے، اور کس تاریخ میں پیدا ہوئے اس میں اختلاف ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بعض آثار کا حوالہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ 8 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. علامہ منصور پوری رحمۃ اللہ علیہ رحمت للعالمین کی مصنف کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحیح بات یہ ہے کہ 9 تاریخ کو پیدا ہوئے. لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول کو آپ انتقال فرما گئے. اس دنیا سے جو رخصتی ہوئی اس میں کوئی شک نہیں، سب کا اتفاق ہے کہ 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات ہوئی. سوال یہ ہے کہ آپ لوگ جشن عید برتھ ڈے پر منا رہے ہیں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال پر منا رہے ہیں؟ دشمنان اسلام نے کیسے آپ کو جھانسے میں ڈال دیا ہے. کہتے ہو رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے، لیکن اس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے نہیں ہے. یہ علماء میں کسی کا اختلاف نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتقال فرما گئے. اور ہم 12 ربیع الاول کو جہالت میں خوشی منا رہے ہیں. خوشی کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں؟ قرآن کریم کی آیتوں کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں. قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. قرآن کریم کی ایک آیت ان کا مولوی پڑھتا ہے، کہہ دیجئے اللہ کے فضل سے، اس کی رحمت کی وجہ سے یہ دین جو ملا ہے اس پر ان کو خوش ہونا چاہیے. اسلام کی نعمت پر، ایمان کی نعمت پر، قرآن و سنت کی نعمت پر ان کو خوش ہونا چاہیے. هو خیر مما یجمعون. یہ دین زیادہ بہتر ہے اس چیز سے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ دیکھو اللہ تعالیٰ خوشی منانے کا حکم دے رہا ہے، ہمیں خوشی منانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ رحمت اور فضل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. سوال یہ ہے کہ صحابہ نے یہ خوشی نہیں منائی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشی نہیں منائی؟ بلکہ ایک قدم آگے بڑھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا. یہ لوگ کہتے ہیں میلاد النبی عید کا دن نہیں ہے، لیکن یہ عیدوں کی عید ہے، عید الاعیاد. اچھا ٹھیک ہے،
عید کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے. عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے دن روزہ رکھنے سے منع کیا. آپ نے روزہ رکھا, کہا کہ میں اس دن پیدا ہوا اس لیے میں روزہ رکھتا ہوں. کیا مطلب؟ اس دن عید نہیں منا سکتے. جس دن روزہ آپ نے رکھا ہے اس دن عید نہیں منا سکتے. عید اور روزہ دونوں ایک دن میں جمع نہیں ہو سکتے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ میں اس دن پیدا ہوا اور آپ عید منا رہے. یہ کون سی عید؟ یہ کون سا اسلام؟ اور آگے آئیے, سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا, عید میلاد النبی منانا, یہ عبادت ہے یا معصیت ہے؟ اچھا کام ہے یا گناہ کا کام ہے؟ پہلا سوال. جو لوگ عید مناتے ہیں میلاد النبی, وہ لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ثواب کا کام ہے, اچھا کام ہے, برا کام کون کرے گا؟ یہی جواب دیں گے نا, یقیناً یہی جواب دیں گے یہ اچھا کام ہے, اس میں اتنا ثواب ملے گا, یہ ہے فلاں ہے فلاں ہے. اب دوسرا سوال آتا ہے, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برتھ ڈے منانا, میلاد النبی منانا یہ جو ہے ثواب کا کام ہے, تو دوسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس ثواب کے کام کو, اس اچھے کام کو جانتے تھے یا نہیں جانتے تھے؟ آپ کو معلوم تھا کہ معلوم نہیں تھا؟ جو لوگ عید مناتے ہیں میلاد النبی, وہ تو ہرگز یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نہیں جانتے تھے. ضرور یہ کہیں گے آپ کو معلوم تھا, آپ کو اس کا علم تھا. ہرگز وہ ٹھکرا نہیں سکتے. تو تیسرا سوال یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم تھا, آپ نے امت کو پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ آپ کو معلوم تھا یہ نیک کام ہے, یہ ثواب کا کام ہے, تو آپ کیسے نہیں پہنچا سکتے؟ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آسمان میں کوئی پرندہ اڑ رہا ہے اور امت کے لیے کوئی فائدہ ہے, آپ نے بتا دیا کہ یہ پرندہ کھاؤ, یہ پرندہ نہیں کھاؤ. چنگل والے پرندوں کو کھانے سے منع کیا, پونچھنے والے جانوروں کو کھانے سے منع کیا. حدیث میں صاف آ گئے ان کل ذی مخلب من الطیر, چنگل والے پرندے, چنگل سے جو پکڑتے ہیں شکار کرتے, منع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے. چیل, کوا. ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جو چھوڑ کر گئے ساری چیزیں کلیئر, اور آپ نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء لیلها کنہارها لا یزیغ عنها الا ہالک, میں تمہیں بالکل صاف اور روشن راستے پر چھوڑ کر جا رہا ہوں, اس کی رات بھی اس کے دن کے جیسا ہے. میرے راستے میں رات نہیں ہے, اندھیرا پن نہیں ہے, سب واضح ہے. لا یزیغ عنها الا ہالک, اس راستے کو چھوڑ کر اگر کوئی جاتا ہے تو برباد ہو کر رہے گا, برباد ہونے والا ہی اس راستے سے ہٹے گا. اب سوال یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اگر یہ چیز نیکی کا کام تھا, آپ جانتے تھے, آپ نے بتایا نہیں. نعوذ باللہ, یہ کیسے ممکن ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بڑی عبادت کا کام اور اتنی بڑی جو ہے عید الاعیاد, عیدوں کی عید جیسا کہ یہ لوگ کہتے ہیں, کیسے آپ نے نہیں بتایا؟ جب آپ نے نہیں بتایا تو سوال یہ ہے کہ پھر کیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر آپ چلنے کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کو تانا دیتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتے. ٹھیک ہے, آئیے, یہ جو تانا آپ دے رہے ہیں, یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم محبت نہیں کرتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے, اس کو ہم آپ میں اور ہمارے درمیان کمپیئر کرتے ہیں. قرآن کو لا کر رکھیے سامنے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو لا کر رکھیے, صحیح حدیثوں کو, پھر اس کے بعد آپ کے عمل کو اور ہمارے عمل کو اس قرآن اور حدیث پر تولیے.
دیکھیے کس کا عمل قرآن اور حدیث کے مطابق ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی دلالت کرتا ہے، اور کس کا عمل قرآن اور حدیث کے مخالف ہے۔ کون خبروں پر جا کر چادر چڑھاتا ہے؟ کون غیر اللہ کو یا اللہ یا علی یا ولی یا غوث اعظم کے نام سے دعوت دیتا ہے، جبکہ قرآن کریم بار بار کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے مدد مت مانگو، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو مت پکارو۔ قرآن اور حدیث دیکھ لیں، ہر عمل کو الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی ہم عمل کرتے ہیں، عبادتوں میں، معاملات میں، حلال اور حرام کے مسائل، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی ایک آدمی کو ایسا نہیں سمجھتے کہ اس کی 100% باتیں برحق ہیں۔ سارے علماء سے ہم استفادہ کرتے ہیں، سارے علماء کی عزت کرتے ہیں، لیکن ہم اگر حق سمجھتے ہیں کسی کی بات 100% پرفیکٹ ہے تو صرف اکیلے وہ ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر کوئی جماعت ہے جن کی جماعت کی اتحاد اور جماعت کی باتوں کو لے کر 100% اگر حق پر ہے وہ جماعت، تو صحابہ کی جماعت ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری جماعت ہو نہیں سکتی۔ آخر میں میرے بھائیوں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ قرآن کریم کی آیت وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه، قرآن کریم کی اس آیت پر کہتے ہیں کفار و مشرکین نے کہا صحابہ کو دیکھ کر، عمار بن یاسر، بلال حبشی، جی ان صحابہ کو دیکھ کر کہا کفار قریش نے، اگر یہ دین اچھا کام ہوتا تو ہم سے پہلے یہ لوگ آگے نہیں بڑھتے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہوتے، ہم سب سے پہلے مسلمان ہوتے۔ چونکہ یہ دین اچھا دین نہیں ہے، اس وجہ سے ہم لوگ آگے نہیں بڑھے ہیں، یہ لوگ آگے بڑھے ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں، ہم اہل سنت و جماعت، لو کان خیرا لسبقونا الیہ، اگر یہ کام جو کام بھی آج کیا جا رہا ہے بدعات و خرافات دین کے نام پر، اگر یہ کام اچھا ہوتا تو یہ صحابہ ہم سے پہلے کیے ہوتے، ضرور وہ ہم سے پہلے کیے ہوتے۔ جنگ بدر کے صحابہ، جنگ احد کے صحابہ، جنگ خندق کے صحابہ، فتح مکہ کے صحابہ، یہ لوگ ہم سے پہلے یہ کام کیے ہوتے، اور وہ لوگ زیادہ اس کے مستحق تھے کہ یہ دین کی باتوں کو پہچانے۔ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ جنگ بدر کے صحابہ نہ جانیں اور ہم اس کو جان لیں، وہ لوگ نہ کریں دین کا کام اور ہم لوگ کریں، یہ ناممکن سی بات ہے، یہ امپاسبل ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق جاننے اور حق کے مطابق عمل کرنے، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کو ہدایت دے، ساری انسانیت کو ہدایت دے تاکہ وہ حق پر جمع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ حق کو سربلندی عطا فرمائے، آمین ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔